کل ایک اور دلچسپ چیز بھی ہوئی، چونکہ نثار مورائی کی بھی جے آئی ٹی ہے، اس میں کہا گیا کہ ذوالفقار مرزا صاحب نے مورائی کے، اب میں ایگزیکٹلی کریکٹ بھی ہو جاؤں گا ابھی میں اف آئی ایم رانگ، کہ انہوں نے آفاق احمد کو جیل میں 25 لاکھ روپے دیے، 2 مرتبہ 2 ملاقاتیں ہوئی. یہ لکھا ہے اس جے آئی ٹی میں نثار مورائی کی. اس پر ایم کیو ایم کے رہنما عامر خان صاحب نے آفیشیل نہیں لیکن پریس کانفرنس کرنے لگے تھے کسی بات پہ، اس پر تبصرہ فرما رہے تھے، وہ کیمرے کی آنکھ نے اور آواز میں وہ کیپچر ہو گیا. عامر خان صاحب نے کیا کہا یہ ذرا دیکھیے گا، بڑے دلچسپ ہے. نثار مورائی کی جے آئی ٹی میں وہ ہے نا آفاق کا نام کہ ذوالفقار مرزا نے 20-25 لاکھ روپے 2 دفعہ دیے ہیں اور ہتھیار بھی دیا. اس پہ وہ کر رہے ہوں گے، ظاہر اس کو کلیئر ہے، حالانکہ یہ حقیقت ہے، میرے علم میں ہے کہ یہ ہوا تھا. یہ میری رہائی سے پہلے پیسے دیے گئے تھے، میں جیل میں ہی تھا، ان سے تو اختلافات تھے. تو عامر خان صاحب بتا رہے تھے کہ ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے، میرے علم میں ہے کہ واقعی وہ، چونکہ عامر خان صاحب اس وقت آفاق احمد صاحب کے ساتھ تھے، اگر اختلاف ہو گئے تھے لیکن تھے جیل میں ہی، تو کہا میرے علم میں ہے کہ آئے تھے ذوالفقار مرزا اور 25 لاکھ روپے دیے تھے. یہ سارا سلسلہ ہو گیا. عامر خان صاحب بھی ہمارے ساتھ ٹیلی فون میں موجود ہیں ٹو اسٹارٹ دا ڈسکشن. پھر ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں جناب سعید غنی صاحب بھی موجود ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی سے متعلق بہت سارے سوالات ہیں اس کو لے کر، اور کل علی زیدی صاحب نے موقف دیا پی ٹی آئی کا، پیپلز پارٹی کے موقف کے لیے سعید غنی صاحب ہیں. السلام علیکم عامر خان صاحب. جی وعلیکم السلام. یہ کیا معاملہ تھا؟ آپ کیا عینی شاہد تھے اس کے کہ یہ آپ بھی جب جیل میں تھے، آفاق احمد صاحب بھی جیل میں تھے، آپ لوگ ایم کے حقیقی میں تھے، اور ذوالفقار مرزا صاحب آئے نثار مورائی کے ساتھ، اور صاحب نے آفاق احمد جو کہ جیل میں تھے ان کو 25 لاکھ روپے دیے؟ اچھا، اس میں بہت ساری چیزیں امینڈمنٹ آ گئی ہیں. اچھا. اس میں گواہ بھی ہیں اور میرے سامنے یہ ساری چیزیں. میرے اس کلپ میں اتنی تفصیلات نہیں ہیں. اچھا، اس سے ہٹ کے میں تو کہوں گا کہ یہ ہمارے کلپ تو ہم نے آپ کو چلا دیا تھا کہ لوگ دیکھ لیں آپ نے ایگزیکٹلی کیا کہا، باقی تو میں جے آئی ٹی کے حوالے سے کہہ رہا ہوں. جی میں کہہ رہا ہوں، دیکھیں ہمارے دوست سارے چینلز کے دوست ہیں، رپورٹر، کیمرہ مین سب آتے ہیں، مہمان تھے ہمارے، انہوں نے میرے ساتھ ایسا کر دیا. آدمی اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے کوئی نہ کوئی ایسی بات کر ہی رہا ہوتا ہے کہ جو اس کے علم میں ہوتی ہیں، اور وہ پریس کانفرنس سے زیادہ جو ہے وہ میری گفتگو ہائی لائٹ ہو گئی. تو ابتدا میں تو میں یہ کہوں گا کہ میری اس گفتگو سے آفاق صاحب کو ظاہر ہے کہ ان کو برا لگا ہوگا، اور لگنا بھی چاہیے. تو میں ان سے بھی معذرت چاہوں گا کہ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ ہو گیا میری طرف سے، اور مجھے نہیں بولنا چاہیے تھا. مجھے احساس کرنا چاہیے تھا کہ کیمرے موجود ہیں اور مائک موجود ہیں. عامر خان کل کی گفتگو پر آفاق احمد سے معذرت خواہیں. جی میں ظاہر ہے کہ مجھ سے اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس میں مجھے معذرت کرنے میں کوئی وہ نہیں ہے. اور غلطی مطلب کیا غلط بات آپ نے خلاف حقیقت کوئی بات کی تھی کل؟ نہیں، میں نے دیکھیں، میں نے جو بات کی تھی اس وقت میں جب یہ واقعہ وہاں ہوا ہے، یا جب یہ ذوالفقار مرزا صاحب وہاں آئے ہیں، تو میں اور آفاق احمد دونوں ہی جیل میں تھے، اور ہم دونوں الگ الگ ایک شناخت رکھتے تھے. میں الگ گروپ کو لیڈ کر رہا تھا اور وہ الگ. ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے نہیں تھے. صحیح ہے. اچھا، جیل کے اندر وسیم بھائی، اگر جیل کا طریقہ کار ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد جیل کی بیرکوں کے تالے بند ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اگر رات کے 10 بجے 11 بجے کوئی شخصیت باہر سے آتی ہے اور اگر کسی بھی بیرک کا اگر دروازہ کھلتا ہے تو اگلے دن جیل میں سب کو پتا ہوتا ہے، پوری جیل کے علم میں آ جاتا ہے کہ بھئی رات کو کوئی آیا ہے، کوئی ملاقات ہوئی ہے. تو میں نے اس پیرائے میں ہی کہا کہ یہ رات کے وقت دروازے کھلے ہیں اور ذوالفقار مرزا صاحب آئے ہیں اور وزیر داخلہ اگر جیل میں آ رہا ہے تو وہ بات کیسے چھپ سکتی ہے. اور آپ کو اگر یاد ہو تو اسی دن یا اگلے دن ایک چینل کے نمائندے نے ایک رپورٹ بھی، جی ہاں مجھے بھی یاد ہے، ذرائع سے خبریں چلنا شروع ہوئی تھی وزیر داخلہ لانڈی جیل پہنچ گئے، لانڈی جیل میں آفاق احمد قید ہیں اس وقت، یعنی یہ سارا، اور پھر وہ خبر میچور ہونا بھی شروع ہو گئی تھی. سینٹرل جیل کا تھا، سینٹرل جیل میں تھے. ہاں سوری جی سینٹرل جیل میں تھے. تو یہ خبریں اس وقت بھی چلی تھیں. تو میں بھی ظاہر جیل میں ہی تھا، تو میرے علم میں بھی آئی کہ بھئی ذوالفقار مرزا صاحب آئے تھے، اور یہ بات بھی وہاں پر یہ تھی کہ بھئی وہاں پر کوئی پیسوں کا لین دین ہوا. یہ لوگوں کے، میں اس کا آئی وٹنس نہیں ہوں، میں اس کا گواہ نہیں ہوں، اور اس بات کا جواب ظاہر آفاق صاحب ہی دیں گے. ہاں وہ ڈینائی کر رہے ہیں، پیسے ویسے کوئی نہیں لیے تھے. ہاں انہوں نے یقیناً اس ملاقات کا
وہ تو انہوں نے اون کیا ہے. ہاں. لیکن اس بات کو انہوں نے ڈینائی کیا. ظاہر ہے کہ ان کا حق ہے. میں تو اس وقت وہاں موجود نہیں تھا, لیکن یہ بات جیل میں ڈسکس میں رہی. اسی ذریعے سے میرے جیل میں جس طرح علم میں آ جاتی ہیں باتیں, اس طرح میرے بھی علم میں آ گئی وہ بات. میں کل اور یہ معاملہ ایک مرتبہ ہوا یا 2 دفعہ ملاقاتیں ہوئی ذوالفقار مرزا صاحب کی آفاق صاحب سے؟ میرے علم میں ایک دفعہ کی ملاقات ہے. ویسے تو ہوئی ہیں جو اطلاعات اندر سے ملتی تھیں جیل کے اندر سے کہ بھئی ایک سے زائد ملاقاتیں ہوئی ہیں. اور اس کا تناظر یہی ہے کہ ظاہر ہے اس وقت ذوالفقار مرزا صاحب کا ایم کے مخالف سٹانس کوئی راز نہیں تھا, اور ایم کے مخالف قوت تھی آفاق احمد, تو وہ ان کو سپورٹ کر رہے تھے تاکہ ایم کے ایم کو کرش کیا جا سکے جتنا کر سکیں. ہاں, ان کا کیا مقصد تھا وسیم بھائی میں تو نہیں کہہ سکتا, لیکن اس کا ایک تاثر یہ لیا جا سکتا ہے کہ ذوالفقار مرزا صاحب اس وجہ سے مل رہے ہوں. لیکن اس وقت میں تو غالباً یہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم اتحادی تھے اور حکومت میں شاید ایک ساتھ تھے. جی ہاں, لیکن مرزا صاحب کا پھڈا پڑ گیا تھا نا ایم کیو ایم سے, انہوں نے باتیں کرنا شروع کر دی تھی. حالانکہ وہ پیپلز پارٹی کے ہی وزیر داخلہ تھے اور پیپلز پارٹی کے ساتھ ہی ایم کیو ایم بیٹھی ہوئی تھی, لیکن مرزا صاحب ایم کیو ایم سے ناراض ہو کر باتیں کرنا شروع ہو گئے تھے. تو ایک عامر خان آپ نے معذرت کی ابھی آفاق احمد صاحب سے, تو یعنی ایم کیو ایم اور ایم کیو ایم حقیقی کے بھی تعلقات میں جو ایک روایتی تلخی رہی ہے, اس میں اس کا مطلب اب ایک یعنی کہ وہ تلخی ختم ہو گئی ہے اس کا مطلب؟ وسیم, یہ 22 اگست کے بعد صورتحال تھوڑی سی تبدیل ہوئی ہے. اور پہلے تو کوئی ملاقات کا امکان ہی نہیں ہوتا تھا, کوئی کہیں ملنا جلنا ہی نہیں. لیکن اب 22 اگست کے بعد تھوڑی سی پالیسیز چینج ہوئی ہیں, اور ہم سب نے بیٹھ کے اس پہ سوچ و بچار کے بعد ہم نے یہی طے کیا کہ بھئی ہم سیاسی اختلاف تو سب سے کر سکتے ہیں, لیکن سیاسی دشمنی کسی کے ساتھ نہیں کرنی چاہیے. تو اس میں کوئی ملنے میں حرج نہیں ہے. تو 22 اگست کے بعد ہم اکثر و بیشتر کئی جگہوں پہ پروگراموں میں ملے بھی ہیں. وہ ہمارے کسی پروگرام میں ہم ان کو افطار میں دعوت دیتے ہیں, وہ آ جاتے ہیں. وہ اپنے کسی پروگرام میں بولتے ہیں, ہم ان کے یہاں چلے جاتے ہیں. تو یہ جو ایک نفرت اور دوری اور شدید اختلافات, اس کو ہم نے زائل کیا, اس میں بہتری آئی. اور میں اسی وجہ سے یہ کر بھی رہا ہوں کہ جو ایک ماحول ہمارا بہتر ہو گیا تھا اس میں کل کے واقعے کی وجہ سے کوئی تلخی نہ آئے, تو میں اسی وجہ سے میں نے اور کیا یہ آخری بات, یہ اختلافات جو کم ہے, جو کہ بڑی اچھی بات ہے کہ سیاسی اختلاف ہونا چاہیے, لیکن اختلاف کا مطلب ایک دوسرے کو مارنا نہیں ہونا چاہیے, جو کہ ماضی میں ہوتا تھا, بڑی اچھی بات ہے. لیکن یہ اس سے آگے بھی جا سکتی ہے بات, جس طرح آپ کا بھی ڈائریکٹ بیک گراؤنڈ ہے نا, ہارڈ کور حقیقی کے بندے رہے, پھر آپ واپس ایم کیو ایم میں, تو ایسی صورتحال آفاق احمد کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے آنے والے ٹائم میں, یا یہ خارج از امکان ہے؟ دیکھیں, اس موضوع پہ کبھی ان سے بات نہیں ہوئی ہے آفاق صاحب سے, تو اس موضوع پہ کبھی ان سے یا ان کے کچھ جو بقیہ لوگ ہیں ان کے ساتھ کوئی بات نہیں ہوئی ہے. لیکن ایم کیو ایم کا اپنا ایک موقف ہے کہ ہم تو چاہیں گے کہ تمام وہ قوتیں جو کراچی شہر کے لیے آواز اٹھاتی ہیں, وہ اگر ایم کیو ایم کا ساتھ دیں اور ایم کیو ایم کے ساتھ بیٹھ کر یا ہمارے ساتھ آ کر کام کریں, تو ہم تو ان کو ویلکم کریں گے. کوئی بھی ہو جو بھی ایم کیو ایم میں آنا چاہتا ہے تو ہمارے لیے, آفاق احمد بھی آنا چاہیں تو ویلکم کہیں گے, بالکل کریں گے. اگر وہ آنا چاہتے ہیں ایم کیو ایم میں تو ہم بالکل ان کو ویلکم کریں گے. مصطفیٰ کمال آنا چاہیں؟ دیکھیں, میں نے کہا کہ کوئی بھی آنا چاہے, یہ ایم کیو ایم ہے, ایم کیو ایم سے چھوڑ کے لوگ گئے ہیں, وہ آنا چاہیں, ہمیں کوئی وہ نہیں ہے. کوئی ہم ان اختلافات کو دشمنی کے اس میں نہیں لے جانا چاہتے. ہوتا ہے سیاست میں ایک دوسرے کے ساتھ نظریات سے اختلاف ہوتے ہیں, آدمی ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتا ہے, اتحاد ہوتے ہیں, اختلافات ہوتے ہیں, اتحاد بنتے بھی ہیں, ٹوٹتے بھی ہیں. آنا چاہیں آ جائیں, بالکل. بہت شکریہ, بہت شکریہ. عامر خان صاحب کہہ رہے تھے کل پہ کہ آفاق احمد صاحب کا دل دکھا ہوگا, اس لیے میں آفاق احمد صاحب سے معذرت چاہتا ہوں اس بات پہ, اور آفاق احمد صاحب بھی اگر ایم کیو ایم میں شامل ہونا چاہیں تو ویلکم ہے. مصطفیٰ کمال صاحب کے بعد انہوں نے ایک جنرلائز جواب دیا کہ جو بھی آنا چاہے, لیکن آفاق صاحب کے بات پہ اسپیسیفکلی بھی کہتے ہیں کہ آنا چاہیں تو آتے. تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے, بہت کچھ ہو رہا ہے اس وقت سندھ کی, کراچی کی اور پاکستان کی سیاست.